السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے لیے کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر صدابند کر رہے ہیں۔ صداکار آصف محمود آصف ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں خزینہ ادب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مقدمہ: تاریخ ادب، مقاصد و محرکات۔ تاریخ کیا ہے؟ ماہ و سال کی ایام شماری، حوادث کی ریاضی، یا ان کے علاوہ بھی اور کچھ؟ اب تک ماضی کی جن شخصیات، ان کے کارناموں اور فکر و فن کی خوشبو امر ثابت ہوئی، جن حوادث نے چراغوں کی لو سرد کی، جن انقلابات کو گردوں مثال گردانا گیا اور جن تہذیبوں کا ڈوبے تاروں کی مانند ماتم کیا گیا، یہ سب وقت کی عظیم جست کے رزمیہ میں محض فٹ نوٹس ہیں۔ بنیادی طور پر وقت تخریب کار ہے اور سب سے بڑا غارت کار، تباہی پسندیدہ کھیل اور بربادی مرغوب مشغلہ۔ بچہ ناداں کی طرح کھلونے بناتا، بگاڑتا اور توڑتا جاتا ہے۔ کمزور انسان جاہل اور خسارے میں رہنے والا سہی، مگر وہ تخریب پسند وقت کے جبر سے آزاد ہونے کے لیے ہمیشہ کوششاں رہا ہے۔ چنانچہ تولید سے لے کر تخلیق تک وقت کے خلاف نبردآزمائی میں انسان نے جو انداز اپنائے، ان کا تنوع تہذیب و تمدن کی اساس مہیا کرتا ہے۔ وقت کی شب تار میں چراغ فریدم کا نعرہ بلند کر کے انسان اپنے وجود کا اثبات کرتا ہے۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، ذرائع اظہار کے تنوع کی اساس گردش ماہ و سال سے ماورا ہو کر امر ہو جانے کے واحد جذبہ پر استوار ملتی ہے۔ تولید سے انسان اپنا پن دوسرے وجود میں منتقل کرتا ہوا اسی طویل زنجیر میں ایک کڑی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جو آج کے انسان کا بعید ترین ماضی کے انسان سے سلسلہ استوار کرتی ہے۔ یہ انسانی زنجیر جہاں جینز اور کروموسومز سے تشکیل پاتی ہے، وہاں خوف، واہمیں، آرزوئیں اور جبلتیں بھی اس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ادھر خواب اور علامات آج اور کل کے انسان میں نفسی رابطے کا باعث بنتی ہیں، یوں کہ بعض اوقات جذباتی اور احساساتی سطح پر دونوں کے دل ایک ہی تال پر دھڑکتے ہیں۔ اسی دھڑکن کا سراغ آرکیٹائپ سے ملتا ہے۔ حرف اپنی اساسی صورت میں آلات صورت کے متنوع حرکات اور ہوا کے تال میل سے جنم لیتا ہے، پھر مختلف حروف کے ساتھ مل کر الفاظ کا روپ اختیار کر کے زبان کی صورت میں ایسی منظم وحدت کی تشکیل کرتا ہے جو فرد اور افراد میں روابط کے انداز مہیا کر کے کبھی انہیں قریب لاتی ہے تو کبھی دوری کا باعث بنتی ہے۔ زبان ایسا دو دھاری آلہ ہے جس سے بیک وقت محبت اور نفرت کا کام لیا جاتا ہے۔ کبھی یہ ذریعہ اظہار ہے تو کبھی انداز اخفاء۔ لفظ سماجی ضرورت تھا، اس لیے اس نے ایک دن ایجاد ہونا ہی تھا۔ جس دن لفظ کی صورت میں انسان کو اسم اعظم مل گیا، اسی دن سے تہذیب و تمدن کو محفوظ کرنے کے عمل کا آغاز بھی ہو گیا، اور یوں تاریخ عالم وجود میں آ گئی۔ واضح رہے کہ انگریزی لفظ ہسٹری کا مادہ یونانی لفظ ہسٹوریا، تحقیق، تفتیش اور مطالعہ ہے۔ تاریخ پہلے اساطیر، قصص، روایات اور ضرب الامثال کی صورت میں ملتی تھی، یوں کہ حقیقت اور افسانہ شام سویرے کی مانند گلے مل کر جن پرچھائیوں کی تخلیق کرتے، وہ زیادہ قداور، زیادہ خوش منظر اور زیادہ دہشت ناک نظر آتی۔ اسی لیے یہ انسانی تخیل کے لیے سامان تہیج مہیا کرتی رہتی۔ لفظ سے لفظ پیوست ہوا تو مالا کی مانند فکرہ ظہور پذیر ہوا، اور گلدستہ جیسی تخلیق، سادہ بیانی کی صورت میں لفظ نے حقیقت بیانی سے کوائف مہیا کیے تو پیچیدگی سے تخلیق کا ترفع پایا۔ لفظ کے یہ دونوں روپ قابل قدر ہیں کہ ایک کے بغیر انسان بہرا ہوتا تو دوسرے کے بغیر نابینا۔ یادگار کارناموں کو الفاظ میں مقید کر کے انسان مطمئن ہو گیا تو تخلیق کو لفظ کی مہک دے کر امر ہو گیا۔ تاریخ ادب لفظ اور تخلیق کی اس مہک کی طرف توجہ دلانے کے فن کا نام ہے۔ اس لیے لفظ تاریخ کے اشتراک کے باوجود کسی ملک کی تاریخ
اور اس کے ادب کی تاریخ میں خاصا فرق ہے۔ ملک کی تاریخ بنیادی طور پر سیاسی نظام میں تغیرات اور ان کے محرکات کا ریکارڈ ہے۔ پہلے کیونکہ ملک میں سیاسی اقتدار کی اعلیٰ ترین صورت کا مظہر بادشاہ ہوتا تھا، اس لیے قدیم تواریخ بادشاہوں کے احوال اور ان کی فتوحات، ہزیمتوں، ان کے خلاف بغاوتوں اور سازشوں کے کوائف پر مشتمل ہوتی تھیں۔ جدید دور میں بادشاہ متروک قرار پائے تو اب تاریخ صدر، وزیر اعظم اور آمر کے تذکرے سے مرتب ہوتی ہے۔ اگرچہ تاریخ کا یہ تصور خاصا محدود ہے، کیونکہ ملک کی تہذیب و تمدن، مذہب، فنون لطیفہ اور ذرائع پیداوار اور معاشرے کی تشکیل کرنے والے سیاسی، سماجی، تمدنی اور متنوع نوعیت کے دیگر اثرات کے عمل اور رد عمل سے جنم لینے والی عصری تصویر کی دید کے بغیر تاریخ محض یک طرفہ اور یک رخ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک اچھی تاریخ میں بطور خاص ان امور کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بالعموم تاریخ بادشاہوں کے احوال کے مترادف ہی نظر آتی ہے۔ ادب کی تاریخ کا معاملہ عام تاریخ کے مقابلے میں خاصا نازک اور پیچیدہ ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ کے مروج تصور کے مطابق محض ایام شماری نہیں اور نہ ہی معلومات و کوائف مرتب کرنا ہے۔ اگرچہ تاریخ میں یہ سب کچھ بھی شامل ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ تخلیق اور تخلیق کاروں کا مطالعہ ہے۔ اگر ایک طرف تاریخ ادب سے تخلیق کی معیار بندی ہوتی ہے تو دوسری طرف تخلیق کاروں کی انسانی اور تخلیقی شخصیت کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ ادبی مورخ کا کام یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ اسے ان تمام سیاسی، سماجی، تہذیبی، تمدنی اور روحانی عوامل کا تجزیاتی مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، جو کسی عہد کو مخصوص رنگ دے کر خصوصی تقاضوں پر مبنی خاص نوع کی فضائے تخلیق مارز وجود میں لاتے ہیں، جو عوام کو بالعموم اور تخلیق کاروں کو بالخصوص خاص طرح کے نفسی سانچے میں ڈھال کر کبھی اس عہد کی فضائے تخلیق سے ہم آہنگ کرتی ہے تو کبھی متصادم۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عہد کے مخصوص ذہنی رجحانات اور تخلیقی میلانات سے ہم آہنگ اکثریت کے ساتھ ساتھ محدود اقلیت میں معیار شکن، انحراف پسند اور باغی بھی ملتے ہیں۔ ادبی مورخ کے لیے یہ سب امور اور ان کے باہمی عمل و رد عمل کو ملحوظ رکھنا لازم ہے کہ ان سب کے تال میل سے صورت پذیر ہونے والے ذہنی، فکری اور تخلیقی تناظر سے صرف نظر کر کے تخلیق اور تخلیق کار کا درست مطالعہ اگر ناممکن نہیں تو دشوار یقیناً ہے۔ ادبی مورخ جب ذہنی رجحانات، تخلیقی میلانات اور فنی روایات کی بات کرتا ہے تو عام مورخ کے مقابلے میں اس کا کام اسی بنا پر زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب گریز پاسے ہیں، جبکہ عام مورخ کا مواد زیادہ ٹھوس ہوتا ہے۔ اس امر کو یوں سمجھیے کہ اپنے کسی معاصر تخلیقی فنکار کو اس کی تمام تر نفسی پیچیدگیوں اور کرداری تضادات سمیت سمجھنا آسان نہیں، لیکن جب ادیب اور ادبی مورخ میں خاصا زمانی بود اور وسیلہ تفہیم صرف تخلیق ہی ہو تو پھر ادبی مورخ کی مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لمبی چوڑی تفصیلات میں جائے بغیر صرف اس مثال سے یہ نقطہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کے خلاف کسی تخلیقی روایت کے خلاف بغاوت سے وابستہ عوامل و مقاصد کی تفہیم، تجزیہ اور تصریح میں خاصا فرق ہے۔ تاریخ ادب کیا ہے؟ ادبی مورخ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ سوال آسان مگر جواب مشکل۔ تاریخ ادب کی تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے: کسی زبان کی جغرافیائی حدود سے مخصوص لسانی، روحانی، تہذیبی، تمدنی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی عوامل و محرکات کے عمل اور رد عمل سے تشکیل پانے والے ذہنی تناظر میں وقوع پذیر ہونے والی تخلیقات کی معیار بندی، لسانی مضمرات اور تخلیقی شخصیات کا مطالعہ، تاریخ نگاری اور انہی کا مطالعہ، تجزیہ و تحلیل اور تشریح ادبی مورخ کا بنیادی فریضہ۔ ادب خلا میں جنم نہیں لیتا اور نہ ہی ادیب ہوا بند ڈبوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا عصری تقاضوں سے مثبت یا منفی اثرات قبول کرنا لازم ہے کہ یہ اثرات سانس کی مانند اس کے تخلیقی وجود کے لیے ضروری ہیں۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے عہد میں ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی کے مباحث تھے یا نہیں، یا یہ کہ وہ شعوری طور پر کس تصور ادب کا حامی رہا، اس لیے کہ ادب برائے زندگی کے تصور کو مسترد کرنا بھی تو کسی تصور ہی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ مخصوص عصر سے وابستہ عوامل و محرکات کسی صنم کدہ میں استعادہ بتوں کی مانند ٹھوس صورت میں نہیں ملتے کہ کوئی پجاری بنا تو کوئی بت شکن۔ عمومی رجحانات اور تخلیقی میلانات غیر مرئی روپ میں ملتے ہیں، اور فکری رویوں اور کرداری سانچوں میں ان کے سراغ تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ تخلیق کسی اسلوب میں ظہور پذیر ہوئی یا حید کے کسی سانچے میں ڈھلی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کے اعلیٰ اور معیاری یا برعکس ہونے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہر نوع کی تخلیقات اپنے گیسٹالٹ کی صورت میں اپنے عصر اور پھر اس کے حوالے سے معاشرے کے نقوش اجاگر کرتی ہیں۔ تخلیق اپنے انفرادی وجود سے بڑھ کر بحیثیت مجموعی عصر کے لیے اشاریہ بھی بن جاتی ہے۔ اسے لکھنؤ کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر محض لکھنوی غزل کو ملحوظ رکھ کر لکھنوی معاشرے کے خد و خال اجاگر کرنا چاہیں تو شاید یوں مرتب ہونے والی تصویر شوخ ہونے کے باوجود مجمل سی ہوگی، لیکن جب اس کے ساتھ مرثیہ، مثنوی اور ریختی کا ذکر ہو تو یہ امر بذات خود معنی خیز ہے کہ ریختی صرف لکھنؤ ہی میں پروان چڑھی، دہلی، علی گڑھ، حیدرآباد یا لاہور میں نہیں۔ یہ شہر بھی طوائفوں سے ناآشنا نہ تھے، لیکن لکھنؤ میں جس طرح طوائفوں کو مرکز ثقافت قرار دیا گیا وہ صرف اسی تمدن سے مخصوص ہے، اسی لیے ریختی کے لیے صرف لکھنؤ ہی کی مٹی زرخیز ثابت ہو سکتی تھی۔ 1857 کے بعد سر سید احمد خان کی تحریک، ان کے رفقا کی تحریروں اور ان کے خلاف اکبر الہ آبادی اور اودھ پنج کے رد عمل کے تجزیاتی مطالعہ سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ کسی اثر سے وابستہ مخصوص تقاضوں کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا مطالعہ ہی اس تناظر کی تشکیل کرتا ہے جس میں تخلیق اپنے زمانے کا آئینہ قرار پاتی ہے تو تخلیق کار آئینہ ساز۔ 1936 میں ترقی پسند ادب کی تحریک کا آغاز اتفاقیہ یا شوقیہ نہ تھا، بلکہ 1910-20 کی رومانیت، غلام ہندوستان کی اقتصادی لوٹ کھسوٹ، عوام کی زبوں حالی کے نتیجے میں ناداری اور بیکاری کی تلخیاں، ملائیت کا غلبہ اور ان کا پیدا کردہ ذہنی اور اعصابی تناؤ، یہ سب عوامل رد عمل کے جس نقطۂ عروج کی طرف ذہنوں کو لیے جا رہے تھے، ترقی پسند ادب کی تحریک ان سب کا منطقی نتیجہ تھی۔ اگر حالات یوں سازگار نہ ہوتے تو لندن کا یہ منصوبہ ملک گیر سطح پر ادیبوں کو متاثر نہ کرتا۔ باقی رہا 1936 تو یہ سن اضافی ہے، ایک دہائی آگے پیچھے بھی ہو سکتی تھی، البتہ ملکی صورتحال کی مخصوص نوعیت کا ہونا لازمی شرط ہے۔ یہ تین مثالیں بہت نمایاں ہیں، لیکن اس انداز کی مثالیں کامیاب نہیں کہ تاریخ ادب ایسی مثالوں سے ہی عبارت ہے۔ کسی بھی اہم ادبی رجحان کی تشکیل، تخلیقی تجربہ اور بغاوت کے پس منظر میں عوامل و محرکات کا سلسلہ دراز ملتا ہے، لہٰذا تخلیق کے ساتھ ساتھ تخلیقی محرکات کا مطالعہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ بظاہر جداگانہ یا منفرد ہونے کے باوجود بھی ان میں اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ بادل اور بارش جیسا بادل کا ذکر آیا تو یہ واضح کرنے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے کہ کتنے عرضی، آبی اور فضائی عوامل کے نتیجے میں بادل جنم لیتا اور بارش کا تحفہ دیتا ہے۔ جس طرح بارش کا قطرہ اپنی تمام تر انفرادیت کے باوجود بادل کو جنم دینے والے تمام جغرافیائی عوامل کا امین ہوتا ہے، اسی طرح تخلیق منفرد وجود کی حامل ہونے کے باوجود بھی کسی زبان کی جغرافیائی حدود سے مخصوص لسانی، روحانی، تہذیبی، تمدنی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی عوامل کے عمل اور رد عمل سے تشکیل پانے والے ذہنی تناظر کی مظہر ہوتی ہے۔ اب تک صرف تخلیق کا تذکرہ ہوا، تخلیق کار کا نہیں، حالانکہ نفسیاتی لحاظ سے تخلیق کار کی شخصیت کی توسیع کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ شخصیت جتنی بڑی، گہری اور اعلیٰ ترین تخلیقی صلاحیتوں کی حامل ہوگی، تخلیق بھی اتنی ہی اعلیٰ، گہری اور عظیم ثابت ہوگی، اور لان جائی نس کے ترفع کی حامل بھی۔
ادب کے سماجی یا عمرانیاتی مطالعے میں یہ اساسی الجھن جنم لیتی ہے کہ عصری عوامل و محرکات اور ان سے جنم لینے والے ذہنی تناظر میں یکسانیت کے باوجود اور ایک ہی عہد کے سیاسی، سماجی، روحانی اور اقتصادی حالات میں اشتراک کے باوجود ادیب یکساں ذہنی سطح، مشترک سوچ اور باہم مشابہ تخلیقات کے حامل نہیں ہوتے۔ جزوی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور بادی النظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص عہد کی تخلیقات کے تنوع کی اساس اسی یکسانیت، تکرار، اشتراک اور مشابہت پر استوار ہوتی ہے، جو کسی عہد کو دیگر زمانوں سے ممتاز اور منفرد بناتی ہے۔ جبھی تو ایک ہی عہد میں سانس لینے والے تمام تخلیق کار ہمیشہ زندہ نہیں رہتے۔ صرف دو طرح کے تخلیق کار زندہ رہ سکتے ہیں، ایک تو وہ جو محض ادیب یا قلم کار کی عام سطح سے بلند ہو کر صحیح معنوں میں تخلیق کار ثابت ہوئے، اور دوسرے وہ جنہوں نے عصری تقاضوں سے بغاوت کی، روایت پر تجربے کو ترجیح دی اور مسلمات سے انحراف کیا۔ اول الذکر عمومی تقاضوں کی ہم نوائی میں مائل تخلیق ہو کر عمر بھر متعین راہ پر گامزن رہتا ہے، لیکن اس کے برعکس زیادہ اعلیٰ گہری تخلیقی شخصیت اور عرفہ تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ایک ادیب معاصرین کے مقابلے میں نمایاں تر ہونے کے ساتھ ساتھ شہرت اور مقبولیت کے لحاظ سے لمبی عمر بھی پاتا ہے، اور بعض اوقات ایک شہر، ایک دبستان، ایک تحریک یا ایک عہد کے لاتعداد ادیبوں سے منفرد اور ممتاز بھی قرار پاتا ہے۔ اس ماں گنوانے کی ضرورت نہیں کہ ادب کا معمولی سا طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ اردو ادب کی تاریخ میں زندہ تخلیق کاروں کی تعداد کتنی ہے۔ یکساں حالات میں ہم عصر ہونے کے باوجود مختلف تخلیق کاروں میں جو ذاتی اپج، انفرادیت اور منفرد فکری رویے ملتے ہیں، یہ ان کی نفسی ساخت کی بنا پر ہے۔ میر، سودا اور درد ایک ہی شہر میں رہائش پذیر تھے، مگر وسیلہ اظہار میں یکسانیت غزل کے باوجود تینوں کی شاعری کے انفرادی رنگ کی تشکیل انفرادی نفسیات کی بنا پر ہے۔ میر تقی میر نے جن حالات میں زندگی بسر کی، جنون کے جو ذہنی ہفت خاں طے کیے، اور اس کے باعث جس اب نارمیلٹی جسے خود میر نے بے دماغی اور کم دماغی سے تعبیر کیا تھا، اس نے جنم لیا، ان کے نتیجے میں کیکٹس جیسی شخصیت ہی مارز وجود میں آ سکتی تھی، سودا جیسی جارے اور درد جیسی مرنجا مرنج شخصیت نہیں۔ اسی انداز پر غالب، مومن اور ذوق یا حالی، شبلی اور آزاد جیسے معاصرین، بلکہ ہر عہد کے معاصرین کا مطالعہ کر کے ان کی شخصیت کی نفسی اساس کی روشنی میں اس امر کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ یکساں حالات کے باوجود یہ کیوں ایک دوسرے سے منفرد یا برعکس نظر آتے ہیں۔ اپنے عہد میں فیض اور ندیم کے مقابلے میں وزیر آغا کی کوتاہ کامتی کو بھی اسی انداز پر سمجھا جا سکتا ہے۔ دراصل خارجی حالات اور داخلی کوائف کے تال میل سے ہی تخلیقی شخصیت رنگ انفرادیت اپنا کر معاصرین میں نمایاں تر نظر آتی ہے، اور ادبی مورخ کا کام ان سب عوامل کے تناظر ہی میں تخلیق کار کا مطالعہ کرنا ہے، یوں کہ دونوں مہذب شیشے تلے نظر آئیں۔ بحیثیت مجموعی اردو ادب کی تاریخوں کا بنیادی نقص یہی ہے کہ ان میں صرف تخلیق سے دلچسپی ظاہر کی جاتی ہے، تخلیق کار سے نہیں۔ حالانکہ تخلیق سے تخلیق کار کو جدا کرنا گوشت سے ناخن کو جدا کرنے کے مترادف ہے۔ آب حیات کی تخلیقی اغلاط سامنے کی صحیح، لیکن اس کی مقبولیت میں جو اب تک کمی نہیں آ سکی، تو خوش رنگ اسلوب کے ساتھ تخلیق کاروں کا ڈرامہ بھی اس کا باعث ہے۔ چنانچہ دہلی اور لکھنؤ کے شاعر چلتے پھرتے، ہنستے بولتے، شعر پڑھتے، حتیٰ کہ لڑتے جھگڑتے بھی نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محققین نے جن واقعات کو ساقط الاعتبار قرار دیا یا ڈرامائیت کی بنا پر، وہی عوام پسند ٹھہرے۔ اس سے یہ خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تخلیق کار کی زندگی کے کن واقعات کا بیان ہو۔ شخصی کوائف، نجی معلومات اور بائیو ڈاٹا تو خیر لازمی ہی ہوتا ہے، کیا شخصیت کے کمزور، ناقص اور خام پہلو بھی اجاگر کیے جائیں؟ یعنی مولانا حالی کے الفاظ میں اس کے پھوڑوں کو ٹھیس پہنچائی جائے؟ کیا قطرے سے گوہر بننے تک کے تمام مراحل کا بیان ہو، اور مہد سے لاحد تک تمام کوائف مہیا کیے جائیں، یا نمایاں امور زیست اجاگر کیے جائیں؟
اس ضمن میں کوئی خاص فارمولہ تو تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر احوال و قوائف کے بیان میں خود تاریخ ادب کی ضخامت کا بھی خاصا دخل ہوگا، چنانچہ مفصل، مختصر یا مختصر ترین تاریخ ادب کے پیمانے کی مناسبت سے بھی سوانحی مواد میں رد و قبول ہوگا۔ میں ذاتی طور پر اس امر کا قائل ہوں کہ تخلیق کار کی زندگی کے ان واقعات اور حوادث کو نمایاں کرنا لازم ہے جن کا اس کے تخلیقی رویے یا بعض مخصوص تخلیقات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ قسم کا تعلق بنتا ہے۔ بالفاظ دیگر نفسیاتی اہمیت کے وہ وقوعات ضرور نمایاں کیے جائیں جنہوں نے اس کے تخلیقی لاشعور کو مثبت یا منفی لحاظ سے متاثر کیا۔ اس ضمن میں میر تقی میر کی مثال خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ والد کی وفات، نامساعدہ حالات، ناکام عشق، جنون اور پھر اس کے نتیجے میں کم دماغی، یہ سب امور اس کی تخلیقی شخصیت کو ایک خاص سانحے میں ڈالنے کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا ان سے صرف نظر کر کے میر کی غزل اور بعض مثنویوں کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس طرح ولی، سودا، درد، مذہفی، آتش، انشا، غالب، مومن، الغرض سبھی اہم تخلیق کاروں کے بارے میں نفسیاتی اہمیت کے نجی مواد کی فراہمی کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ نہ ہوگا تو اسلوب و عروض کے حوالے سے ان کی شاعری کا سطحی مطالعہ ہوگا۔ غالب، مومن، شیفتہ کے معاشقوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، لہٰذا ان کی روشنی میں کلام کا زیادہ بہتر اور گہرا مطالعہ ممکن ہے، جس کے نتیجے میں کلام میں لاشعور کی کار فرمائی سے زائد معنی کی زیریں سطح بھی دریافت کی جا سکتی ہے۔ متقدمین یا متاخرین کے بارے میں مفصل سوانحی کوائف نہیں ملتے۔ کوائف کیا، بعض اوقات تو تاریخ پیدائش تک نزاعی ہوتی ہے۔ یہ درست ہے، اس لیے فقدان مواد کے باعث شخصیت کے مطالعے سے درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن جن تخلیقاروں کے بارے میں نفسی مواد دستیاب ہو اس سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ تاریخ ادب کی تحریر، تدوین بلکہ مطالعے تک کا کوئی اصول ہونا چاہیے، ایسا اصول جو اس لحاظ سے ہمہ گیر ہو کہ اس کی روشنی میں جملہ اصناف ادب کے آغاز، نشو و نما اور تشکیل کے مراحل کی تفہیم ممکن ہو۔ یہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی سمت نما ثابت ہو۔ اردو میں مختلف اسالیب نقد ملتے ہیں، چنانچہ تاریخی، عمرانیاتی، جمالیاتی، نفسیاتی اور مارکسی انداز نظر سے دلچسپی رکھنے والے ناقدین ملتے ہیں، لیکن ہماری تمام اہم ادبی تاریخوں کو صرف تاریخ کے طور پر لکھا گیا، یعنی حالات زندگی اور کلام پر تبصرہ اور بس۔ لیکن کسی بھی ادبی مورخ نے کبھی کسی مخصوص نظام نقد کو تخلیق اور تخلیق کاروں کے مطالعے کے لیے مہذب شیشہ بنانے کی کوشش نہ کی۔ ویسے یہ طریقہ آسان بھی نہیں کہ مخصوص زاویہ نگاہ سے مطابقت رکھنے والے مواد کی فراہمی آسان نہیں ہوگی۔ اگر مواد فراہم ہو بھی گیا تو اس کی تشریح و تعبیر دشوار ہوتی ہے۔ اگرچہ مخصوص علمی زاویہ نگاہ کی پابندی کے باعث دائرہ کار نسبتاً محدود ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ ادب کا یہ عمیق مطالعہ زیادہ افادہ بخش ثابت ہوتا ہے کہ خوبیاں اور خامیاں مخصوص تناظر میں اجاگر ہوتی ہیں۔ یہ انداز نظر پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے اور برعکس بھی۔ اس کا فیصلہ ذاتی نوعیت کا ہوگا۔ ہمارے ہاں اسالیب نقد کی اصولوں کی روشنی میں ادبی تاریخیں قلم بند نہ کی گئیں۔ اگر ان تنقیدی دبستانوں سے استفادہ کیا جائے تو اردو ادب کی تاریخ نگاری میں یہ نئی جہت ہوگی۔ تاہم بعض مورخین نے حسب ضرورت ان دبستانوں سے مخصوص انداز سے استفادہ بھی کیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ ادب اردو کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ہر نوع کے نظام فکر سے استفادہ، تاہم انہوں نے بالعموم تہذیبی اور عمرانی عوامل اجاگر کرنے کی خصوصی کاوش کی۔ گو انہوں نے میر اور بعض دیگر شعراء کے مطالعے میں نفسی امور کو بھی مد نظر رکھا۔ رام بابو سکسینہ کی تاریخ ادب اردو میں بھی کسی حد تک یہی طریقہ روا رکھا گیا ہے۔ یہ طریقہ اس بنا پر افادہ بخش ہے کہ کسی مخصوص نقطۂ نظر کی پابندی کے برعکس تخلیق اور تخلیق کار کے حوالے سے عمومی مطالعہ میں وسعت، پھیلاؤ اور کشادگی کا احساس ہوتا ہے۔ البتہ عمیق مطالعے والی خاصیت نہ پیدا ہو سکے گی، یوں کہ تخلیق، تخلیق کار اور اثر
ایک دوسرے کا آئینہ بن جائیں گے۔ کسی بھی تخلیق، تنقید یا تحقیق کی مانند تاریخ ادب بھی فرد واحد کے قلم کا ثمر ہے، وہ ایک نقطۂ نظر رکھتا ہو یا متنوع تصورات کا حامل ہو یا سرے سے اس کا کوئی نقطۂ نظر نہ ہو، یہ سب امور اس کی تاریخ میں منعکس ہونے چاہئیں۔ اس لیے اجتماعی طور پر لکھی گئیں تاریخیں کامیاب نہ ہوئیں۔ ہمارے ہاں جامع پنجاب اور بھارت میں علی گڑھ یونیورسٹی کی تاریخوں میں سے جو کیڑے نکالے گئے تو دیگر وجوہات کے علاوہ بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ ایک مصنف کی تحریر نہ تھی۔ ناقص مواد اور تکرار و توارد نے انہیں یہ وعدہ بخش نہ بننے دیا۔ یہ درست ہے کہ متنوع اور منتشر مواد کو مربوط کرنے کے لیے ایک مدیر بھی ہوتا ہے، لیکن پنبہ کجا کجا نہم۔ ادبی مورخ کے سامنے اصناف و رجحانات و میلانات اور انحراف و بغاوت کی صورت میں تمام ادب کا لینڈسکیپ ہوتا ہے، جس میں تخلیقی اعتبار سے بعض ادوار سبد گل نظر آتے ہیں تو کچھ تخلیق کار شجر سایہ دار، کچھ تخلیقات سدا منور تو بیشتر جگنوؤں کی مانند۔ اگر تاریخ نگار قدیم تذکرہ نگار کی مانند بلا معیار و انتخاب سب کا تذکرہ کرتا جائے تو ایسی تاریخ ادب معلومات و کوائف کے باوجود بلا لحاظ مزاج ڈپارٹمنٹل سٹور کا منظر پیش کرے گی، جہاں سب کچھ مل جاتا ہے۔ تاریخ ادب میں معیاری اور غیر معیاری اور اچھے اور برے کے تذکرے سے تاریخ نگار کی محنت اور بعض صورتوں میں تو مشقت کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس تنقیدی حص سے معرہ ہے جو انتخاب اور حسن انتخاب میں امتیاز سکھاتی ہے۔ ہر تحریر اور کتاب کا ادب اور تخلیق ہونا ضروری نہیں۔ جب تک ادبی مورخ کے پاس نقاد کا تخلیقی ذہن اور کسوٹی بننے والی آنکھ نہ ہوگی، اس وقت تک وہ تحریر اور تخلیق میں امتیاز نہ کر پائے گا۔ لہٰذا ادبی مورخ کے لیے حسن ذوق یا پھر ذوق حسن کے ساتھ تنقیدی نگاہ، تخلیقی ذہن اور زندگی کے بارے میں سائنٹیفک شعور بھی ہونا چاہیے۔ اس سے اس میں تخلیقات اور تخلیق کاروں کے بارے میں ذاتی رائے کے اظہار کی اہلیت پیدا ہوگی، اور نقاد کی مانند ادبی مورخ کے لیے بھی یہ صفت اساسی ہے۔ فراہمی یہ مواد میں تساہل سے درگزر کیا جا سکتا ہے، کوائف میں اغلاط اور تحقیق کے نقائص گوارا کیے جا سکتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں، مگر ذاتی رائے کا فقدان ناقابل معافی ہے کہ یہ داخلی ہے۔ تاریخ میں تنقید کا رس بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ رائے کے درست، نادرست یا متنازع ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ رائے بہرحال ذاتی ہی تو ہوتی ہے۔ رائے اگر کسی تنقیدی نظریے پر استوار ہو تو پھر بھی دیگر حضرات کے لیے اس کے مقبول یا نامقبول ہونے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ ادبی نقاد کی مانند ادبی مورخ نے بھی رائے ہی کی صورت میں فیصلہ صادر کرنا ہوتا ہے۔ ویسے تو تخلیق کاروں یا تخلیقات کے انتخاب میں بھی بلا واسطہ فیصلہ پنہاں ہوتا ہے۔ مثلاً متعدد معاصرین سے صرف نظر کے بعد جب چند تخلیق کاروں کا مطالعہ کیا تو ایسا انتخاب یوں ہی اٹکل پچو سے نہیں ہوتا، بلکہ رد و قبول پر مبنی ایسے انتخاب کی اساس کسی تخلیقی نظریہ، ادبی تصور یا تنقیدی حص پر استوار ہوتی ہے۔ یہ بلا واسطہ فیصلہ ہے، لیکن صرف نظر کرنے کے برعکس اس کا نام لے کر خامیاں اجاگر کرتے ہوئے تقابل کے بعد ممتاز تخلیق کاروں کی خوبیاں اجاگر کی جائیں تو یہ بلا واسطہ تنقیدی عمل قرار پاتا ہے، اور یہی بنیادی فریضہ ہے ادبی مورخ کا۔ رائے کی تشکیل میں پسند و ناپسند، ترجیحات، تعصبات وغیرہ مخصوص کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ سب ادبی مورخ کی انفرادی نفسیات سے ماورا نہیں۔ مثلاً مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں مصحفی، بہادر شاہ ظفر اور غالب سے جو سلوک اور ذوق سے جو حسن سلوک روا رکھا، اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ پہلے ایڈیشن میں مومن کا ذکر گول کر دیا۔ یہ سب ان کی ترجیحات کا غماز ہے۔ ایسی ترجیحات سب کی ہوتی ہیں۔ تنقیدی اساس مستحکم ہو تو یہی تنقیدی رائے بن جاتی ہے، ورنہ بصورت دیگر تعصب کا نام پائے گی۔ تاہم ترجیحات اور تعصبات میں لطیف سا فرق ہے۔ ترجیحات مرحومین کے بارے میں ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ میریے ہیں تو کچھ غالبیے، یا غالب شکن یگانہ کے الفاظ میں غلبچی۔
مرثیے کی بحث میں انیسیے اور دبیریے ملتے ہیں، یہی حال اقبالیوں اور فیضیوں کا ہے۔ اس نوع کی ترجیحات کے نتیجے میں تنقیدی حص معطل ہو جاتی ہے۔ یوں پسندیدہ شاعر کو جائز و ناجائز طور پر بقیہ پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس ضمن میں مولانا شبلی کی موازنہ انیس و دبیر کا نام لے لینا کافی ہے، جس میں شبلی نے واضح طور پر انیس کے حق میں ڈنڈی ماری ہے۔ یہ انداز ترجیح بعض اوقات اچھی خاصی فکشن کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور یوں پسندیدہ شخصیت کا معیار بنا کر دوسروں کی خامیاں اجاگر کی جاتی ہیں۔ تاہم اتنا ہے کہ زمانی فاصلے کی بنا پر اس میں ذاتیات کا عنصر شامل نہیں ہوتا اور والہانہ پسندیدگی کی اساس کلام پر استوار ہوتی ہے۔ تعصب میں البتہ جو والہانہ پسندیدگی اور انتہائی ناپسندیدگی ملتی ہے، اس کا تعلق کسی تنقیدی تصور یا کلام کی خوبیوں یا خامیوں سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سراسر ذاتی تعلقات اور شخصی روابط کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس لیے ترجیح کے مقابلے میں تعصب منفی قرار پاتا ہے، کیونکہ آنکھوں پر ذاتیات کی پٹی بن جانے کے بعد بصارت کے ساتھ ساتھ تنقیدی بصیرت بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ترجیح کے برعکس تعصب معاصرین سے ہوتا ہے کہ یوں ہدف سامنے ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعصب میں اضافہ نفرت اور خشونت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر عہد کے ناقدین اور ادبی مورخین میں ترجیحات اور تعصبات ملتے ہیں۔ یہ مثبت رویہ نہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ حقیقت یہی ہے۔ معاصرین پر قلم اٹھانا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ قدیم تذکروں سے لے کر جدید تواریخ تک معاصرین کے بارے میں ظاہر کی گئی مثبت یا منفی آراء کے نتیجے میں ہمیشہ نزاعات نے جنم لیا۔ پہلی مثال میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء بنتا ہے، مگر آخری نہیں۔ شیفتہ کا تذکرہ گلشن بیخار 1874۔ صائب تنقیدی آراء کی وجہ سے تذکروں میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ دباچے کے دعوے کے مطابق شیفتہ نے ذاتی تعلقات سے بلند ہو کر تذکرہ قلم بند کیا، مگر معاصرین نے جب اس میں اپنے یا اپنے اساتذہ اور شاگرد احباب کے بارے میں آراء کو خاطر خواہ نہ پایا تو شیفتہ پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ بنیادی اعتراض احباب نوازی کا تھا، یعنی شیفتہ نے اپنے خاص احباب غالب، مومن، آزردہ اور وحشت کے بارے میں جانبداری کا اظہار کیا۔ اس ضمن میں شیفتہ اور مومن کی محبوباؤں یعنی نزاکت اور صاحب جی کی تعریف کو بھی ہدف بنایا گیا۔ چنانچہ جواباں تذکرے کے طور پر گلشن بیخار کے جواب میں نصر اللہ خیشگی نے گلشن ہمیشہ بہار لکھا۔ ادھر نذیر اکبر آبادی کے شاگرد بھی استاد کے تذکرے سے ناخوش تھے، چنانچہ نذیر کے شاگرد قطب الدین باطن نے گلشن بے خزاں 1875 لکھ ڈالا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے شیفتہ ان کے احباب اور محبوبہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ آب حیات میں آزاد نے مصحفی کا تذکرہ کوئی اچھے الفاظ میں نہ کیا، لہٰذا جب افسر امروہوی نے مصحفی قلم بند کی تو آزاد کو رگیٹ ڈالا۔ اسے فوری رد عمل قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ دونوں کتابوں کی تاریخ اشاعت میں کوئی صدی بھر کا فاصلہ ملتا ہے۔ اس سے یہ نکتہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ منفی رائے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو کیا ادبی مورخ دل آزاری سے پرہیز کریں؟ تاریخ، تحقیق اور تنقید زخمی دلوں کے مرہم کا نام نہیں۔ اس لیے اگر رائے کے اظہار سے چند نازک طبع ادیب ناخوش یا ناراض ہوتے ہیں تو عدم اظہار کے لیے یہ کوئی معقول جواز نہیں۔ اسی طرح یہ جو نام نہاد مشرقی شرافت کا ایک معیار ہے، یہ کہ بزرگوں کی خطا پکڑنا بذات خود خطا ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ اگر حافظ محمود شیرانی اور قاضی عبدالودود نے آزاد اور شبلی کی بزرگی کو پیش نظر رکھا ہوتا تو ان کی اپنی کیا اہمیت ہوتی؟ اگر ناقد، محقق یا مورخ کو اپنی رائے کی درستی کا یقین ہو تو پھر کسی کی پرواہ نہ کرے، خواہ یہ رائے خود پسندی کے شیش محل کو چکنا چور ہی کیوں نہ کر دے۔ دراصل رائے حال اور معاصرین کے مقابلے میں مستقبل اور قارئین کے لیے ہوتی ہے، اور اسی لیے قابل احترام۔ اس کی درستی یا نادرستی کا فوری فیصلہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو کہ بڑا ظالم ہے، اور تاریخ اس ظالم کا اہم ہتھیار ہے۔